السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم انفلیشن کے ٹاپک کو دیکھ رہے تھے. کل ہم نے دیکھا انفلیشن کو ڈیفائن کیا کہ انفلیشن اصل میں ہوتا کیا ہے. اس کے کچھ اقسام دیکھی ہم نے، کائنڈس دیکھی: کریپنگ انفلیشن، واکنگ انفلیشن اور رننگ انفلیشن، ہائپر انفلیشن. یہ سارا ہم نے اور دیکھا. پھر ہم نے سپریسڈ اوپن انفلیشن کو بھی ڈسکس کیا. تو انفلیشن کی کچھ اہم صورتیں ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں ہیں کیا. تو انفلیشن کی جو اہم صورتیں ہیں، پہلی ہے ایک متوقع اور حقیقی افراط زر، دوسرا مصارف کے دباؤ یا اور طلب کے دباؤ کا افراط زر. ٹھیک ہے. اب متوقع اور حقیقی افراط زر دیکھیں گے آج. متوقع افراط زر سے مراد ایسی صورتحال ہے کہ جب افراط زر ہونے کی توقع ہو، اکانومی میں لوگوں کو اس بات کی ایکسپیکٹیشنز ہوں کہ مستقبل میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ اشیاء کی رسد کم ہوگی. تو اس صورت میں جب اس کو ہم متوقع افراط زر کا نام دیں گے. حقیقی افراط زر اس کے برعکس صورتحال ہوگی کہ حقیقی طور پر جب ملک کے اندر انفلیشن ہو چکا ہوگا، قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی، طلب زیادہ بڑھ چکی ہوگی اور اشیاء کی جو رسد ہے وہ کم ہو چکی ہوگی جس کی توقع کی جا رہی تھی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات ہی فیوچر کو ڈٹرمن کرتی ہیں. جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے مارکیٹ جو ہے ورک کرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اسی طریقے سے بیہیو کرنے لگتے ہیں. تو پھر وہی صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے متوقع افراط زر کہ اگر اس کی توقع ہو، مستقبل میں اندیشہ ہو، مستقبل میں خدشہ ہو اشیاء کی قیمتوں کے بڑھنے کا، اشیاء کی رسد کے کم ہونے کا اور طلب کے زیادہ ہونے کا، اور حقیقی طور پر جب ایسا ہو چکا ہو تو حقیقی افراط زر کہلائے گا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن اور کاسٹ پش انفلیشن کیا ہے. تو ڈیمانڈ پل انفلیشن کو آج ہم دیکھیں گے. ڈیمانڈ پل انفلیشن جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے، طلب کے دباؤ کا افراط زر. یہ ایسا افراط زر ہے کہ جب اشیاء کی قیمتیں اشیاء کی طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھ جائیں تو ہم اسے کہیں گے طلب کے دباؤ کا افراط زر. اب اشیاء و خدمات کی طلب بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں آبادی کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی پسند، عادات میں تبدیلی بھی، کوئی شے فیشن مین ہو جائے، لوگوں کو پسند ہو، لوگ اس کا استعمال بڑھا دیں تو اس وجہ سے بھی اس کی اشیاء کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے. اسی طریقے سے نمائش اگر زیادہ ہو جائے، لوگ نمود نمائش کے کو پسند کرنے لگیں تو دکھاوے کے لیے، تو ایسی اشیاء کی ڈیمانڈ بھی اس صورت میں بڑھ جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری بھی افیکٹ کر سکتی ہے طلب کے دباؤ کے. یعنی جب ملک کے اندر بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے جائیں گے، افراط زر سامنے آئے گا اور اس سے لوگوں کی زرعی آمدنیاں بڑھ جائیں گی، اور زرعی آمدنی بڑھنے سے اشیاء کی قیمتوں میں جو ہے طلب میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ طلب کا دباؤ کا افراط زر جنم لے سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلب جو ہے مجموعی طلب وہ بڑھ جائے گی جبکہ مجموعی رسد وہی رہے گی. یعنی اشیاء و خدمات کی رسد میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی بلکہ طلب میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ہم نے اگر دیکھا جائے تو ہارزونٹل ایکسس جو ہے، ایکس ایکسس، وہاں پر مجموعی طلب اور مجموعی رسد کو شو کیا گیا، اور ورٹیکل ایکسس پر ہم نے پرائس لیول کو شو کیا. اور یہاں پر دیکھا جائے تو جو اصل میں جو خط جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے وہ پازیٹیولی سلوپڈ ہوتا ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو نیگیٹیولی سلوپڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو AGT1 ہے، اور یہ جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے اس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے E1 پر. ٹھیک ہے. اور اکانومی میں Y1 اشیاء کی مجموعی رسد اور مجموعی طلب ہے، یعنی قومی آمدنی Y1 ہے اور پرائسز YB1 ہے. پھر ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں پرائسز میں اضافہ ہوا، رسد میں بھی اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حد تک جب بھی پرائسز بڑھتی ہیں تو
جو ایک حد تک اس میں اضافہ ہوتا ہے پرائس رسد میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ پرائسز میں اضافہ جو ہے وہ اکانومی کو وہ ایک چلانے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، منافع جات بڑھتے ہیں تو اشیاء کی مزید جو ہے پروڈکشن کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارا اب جو توازن ہے اکانومی کا وہ E2 پر ہے، اس سے ہماری ہم دیکھتے ہیں قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس جزوی افراط زر کہلائے گا۔ سوری۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہو گیا اور EGT3 اب اس کا خط بنا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فل امپلائمنٹ لیول کو اچیو کر گئی۔ YF دیکھ سکتے ہیں آپ، قومی آمدنی جو ہے وہ روزگار کی شرح یہاں پر مکمل روزگار کی شرح کو شو کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم پرائس لیول دیکھیں تو وہ P3 ہے، یعنی کہ اب مجموعی رسد میں بھی اضافہ ہوا اور فل امپلائمنٹ لیول پر ہے اکانومی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فل امپلائمنٹ لیول کے بعد جو ہے وہ آپ اکانومی میں مزید قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اضافہ ہوگا وہ زرعی طور پر ہوگا، تو اس کی وجہ سے ایگریگیٹ سپلائی کرو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ورٹیکل ہو گیا۔ پہلے وہ پازیٹیولی سلوپ تھا، لیکن اس کے بعد فل امپلائمنٹ لیول کے بعد اس نے عمود کی شکل اختیار کر لی، اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے پازیٹیولی سلوپ سے اب وہ ورٹیکل کی صورت میں آ گیا ہے۔ اور کلاسیکل ماہرین کے مطابق جو ہے وہ خط جو رسد ہے، مجموعی رسد کا خط وہ ورٹیکل ہو جاتا ہے، جبکہ کینز اور اس کے پیروکاروں کے مطابق جو نیچے والا پازیٹیولی سلوپڈ کرو ہے، ان کی اکارڈنگ فل امپلائمنٹ لیول سے نیچے جب پرائس لیول بڑھتا ہے یا ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن فل امپلائمنٹ لیول کے بعد جو خط رسد ہے مجموعی رسد کا خط ہے وہ عمودی ہو جاتا ہے، یعنی اب پرائسز میں اضافہ صرف پرائسز میں ہی اضافہ ہوگا، وہ آپ کی مجموعی رسد میں یا قومی روزگار میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا، قومی آمدنی میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ EGT4 پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب E4 پر روزگار کی سطح سیم ہے، جبکہ پرائسز بڑھ چکی ہیں، P3 سے P4 ہو چکی ہیں۔ یہ صورتحال مکمل افراط زر کو شو کرتی ہے، اور اس قسم کا جو افراط زر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل روزگار حاصل ہو چکا، اب صرف اور صرف زرعی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اور افراط زر کو ہی اضافے کا باعث بنے گا۔